بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق عدۃ النحو کا 8واں سبق ہے اور فعل کی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حد کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس تعریف کو کہتے ہیں جو جامع اور مانع ہو۔ جامع یعنی اپنے افراد کے لیے جامع ہو، اس کے سارے افراد اس میں آ جائیں، اور مانع ہو غیر سے۔ یہ نحویوں کے نزدیک تعریف ہے۔ اور حد جو ہے یہ مصدر ہے۔ اس میں ایک قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ جب مبتدا مصدر ہو تو خبر کو مذکر اور مؤنث دونوں طریقے سے لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مصدر ہے تو یہاں پر مطابقت آ جاتی ہے۔ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ ضرب جو ہے یہ کہ ایسا معنی پر دلالت کرتا ہے اپنے نفس پر، اور ایسے دلالت کے مقترن ہو بزمان ذالک المعنی، اپنے اس معنی کے بزمان مقترنۃ بزمان کے یہ مقترن ہو بزمان ایک زمانے کے ساتھ، ذالک المعنی وہ معنی مقترن ہو۔ ضربہ یہ ماضی کی مثال ہے، یضرب مضارع کی مثال ہے، اور اضرب امر کی مثال ہے۔ وعلامتہ علامت الشیء، علامت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے، اس کی نشانی ہو۔ اور علامت جو ہے اس کو مفرد اس لیے لایا، یہ تو بہت سارے علامات ہیں لیکن اس کو مفرد اس لیے لایا کہ یہ اس میں جنس ہے۔ اپنے سوال اور جواب خود ہی بنا لیا کرے، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ایصح الاخبار به، کہ اس سے صحیح ہے خبر، اس کے ذریعے سے آپ خبر دے سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ خبر نہیں دے سکتے، اس سے آپ خبر نہیں دے سکتے۔ اس پر ایک مشہور اعتراض ہے، اور ایسا اعتراض ہے انشاءاللہ اگر ایسا اعتراض ہوتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہوتا تو انشاءاللہ میں ذکر نہیں کرتا، لیکن میں ابھی اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ دے گا۔ الفعل، آپ نے کہا کہ الفعل لا یخبر عنہ، لا یصح الاخبار عنہ۔ اس کے یہاں پر بھی ایک اعتراض آ رہا ہے کہ الجزئی ما لا يصدق على كثير، المجمل ما هو غیر ظاہر المعنی۔ تو یہ تین، ابھی اس کو دیکھیں کہ الفعل لا یخبر عنہ، فعل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ خبر نہیں دی جا سکتی۔ تو لا یخبر عنہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، تو فعل سے آپ نے خبر دی اور آپ کہہ رہے کہ فعل سے آپ خبر نہیں دے سکتے۔ الجزئی ما یصدق ما لا یصدق علی کثیر، کہ وہ کثیر پر صادق نہ ہے، حالانکہ جزئی جو ہے میرا نام میں جزئی، یہ کتاب یہ جزئی ہے، یہ بورڈ یہ جزئی ہے، تو یہ جزئی جو ہے آپ کہہ رہے کہ اس کثیرین پر صادق نہیں آ رہا ہے، حالانکہ یہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے، کثیرین پر صادق آ رہا ہے۔ زید عمر بکر یہ سب جزئی ہے، تو جزئی کثیرین پر صادق آ رہا ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں۔ اور المجمل ما ہوا غیر ظاہر المعنی، مجمل اس کو کہتے ہیں کہ غیر ظاہر المعنی ہے۔ تو ما یہ تعریف ہے کس کی؟ مجمل کی تعریف ہے۔ آپ نے یہ تعریف کی اس کی، حالانکہ یہ تعریف اس کی ہوتی ہے جو ظاہر المعنی ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجمل جو ہے غیر ظاہر المعنی ہے، تو اس کی تعریف کس طرح کی؟ پھر تعریف ظاہر المعنی کی ہوتی ہے، غیر ظاہر المعنی کی تعریف نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے آپ خبر نہیں دے سکتے، تو آپ نے اس سے یہاں پر خبر دے دی۔ تو اس کو یہ سمجھے کہ ایک ہے مفہوم
اور ایک ہے مصداق. ایک ہے مفہوم اور ایک ہے مصداق. تو آپ جو یہاں پر جو کہہ رہے کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کس پر کر رہے ہیں؟ مفہوم پر کر رہے ہیں. کس پر؟ مفہوم پر. یہ مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں، لیکن ہم مفہوم مراد نہیں لے رہے بلکہ اس کی مصادیق جو ہے وہ مراد لے رہے ہیں. یعنی فعل کے جو مصادیق ہے، افراد فعل جو ہے، فعل کے جو افراد ہے، اور اس کو منطق کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عنوان. جو مفہوم ہوتا ہے اس کو عنوان، اور جو افراد جس پر حکم ہوتا ہے وہ معنون اس کو کہتے ہیں. اور اس طرح کے جملے کو ایک ہے، مثلا ہم کہیں کہ الانسان حیوان ناطق، تو یہ ہے حمل اولی. اور ایک ہے الانسان فی خسر، الانسان ضاحک، اس کو کہتے ہیں حمل شائع. تو یہ حمل اولی یہاں پر انسان پر حکم لگائے مفہوم پر، یعنی مفہوم انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، اور یہاں پر ہے افراد پر کہ افراد انسان جو ہے یہ خسارے میں. تو یہاں پر یہ عنوان ہے اور یہ معنون ہے، اور یہاں پر حمل شائع اور یہاں پر حمل اولی ہے. تو یہاں پر جو فعل مراد ہے، یہ فعل آپ جس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ مفہوم پر کر رہے ہیں، اور یہاں پر فعل سے مراد اس کے افراد ہے، اس کے افراد ہیں. اور یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الجزئی ما لا یصدق علی کثیرین، جزئی اس کو کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ ہو. تو جزئی کا مفہوم نہیں ہے بلکہ جزئی کے مصداق ہے. اور یہاں پر المجمل ما هو غیر ظاہر المعنی، تو مجمل کے جو افراد ہے اور جو مصادیق ہے وہ غیر ظاہر المعنی ہے. تو اس وجہ سے آپ اس سے خبر، یعنی یہاں پر یصح فعل، وہ فعل جسے آپ خبر نہیں سکے وہ ضربا یضرب وہ ہے. ودخول سین، اس پر سین داخل ہو، قد ضربا سیضرب سوف یضرب لم یضرب ضربا ضربا ضربوا إلى آخره. يضرب يضربان يضربون، وكونه أمرا ونهيا. تو اس میں کونہ امرا و نہیا اس لیے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ امر اور نہیں جو ہے وہ بھی اس کی علامت ہے، اس لیے کہ اس میں اس اعتراض ہے کہ یہ اصل ہے یا نہیں. تو بعض کا مذہب یہ ہے کہ ماضی، مضارع اور امر جو ہے یہ اصل ہے. بعض کہتے ہیں کہ ماضی اور مضارع جو اصل ہے اور امر نہیں جو ہے مضارع سے بنتے ہیں. واتصال الضمائر البارزہ، ضربت، ضربت، ضربتم، اور ضربوا، یہ اتصال جڑا ہوا ہے. الضمائر ضمیر کی جمع ہے، البارزہ ظاہر، المرفوعہ یعنی فاعل بنتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل. نحو ضربت، والتاء التانیث ساکنہ ضربت، ونون التاکید، نون یہ تثنیہ نونانی کے، اور یہ نون اس لیے گر گیا ہے کہ تاکید کی طرف اضافت ہے. تو نون تاکید، یہ دونوں تاکید جو ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے.
فإن كل هذه خواص الفعل، اور یہ فعل کے خواص ہے. اور خاصۃ الشیء علامت اس لیے کہ علامت پر اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ الگ نہیں ہوگا، تو یہ خاصہ ہے، خاصۃ الشیء ہے. یہ خاصہ ہے کہ اگر یہ علامت پایا جائے تو وہ فعل ہی ہوگا، وہ اسم نہیں ہوگا. ومعنی الاخبار بھی، اخبار بھی سے اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اخبار بھی آپ اسے خبر دے سکتے ہیں، تو اس سے امر اور نہیں نکل گیا، اس لیے کہ امر اور نہیں جو ہے وہ بھی فعل کی قسم ہے، لیکن آپ نے اخبار بھی کے ذریعے سے کہ جس سے خبر دی سکتے انشاء نکل گیا. تو اس نے کہا کہ یکون محکوما بھی، کہ جس کے ذریعے سے حکم لگایا جا سکتا، اس کے ذریعے سے آپ حکم یعنی محکوم بھی بن سکتے ہیں. وَيُسَمَّى فِعْلًا، یہ ابھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے. تو بصرین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور کوفین کے نزدیک فعل اصل ہے. تو اصل مصدر ہے، تو اس نے کہا کہ فعل کو بھی اس میں اصلی ہی، فعل جو ہے یہ فرع ہے اور فرعی کا نام رکھ دیا اصل کے نام سے. اصل ہے مصدر، مصدر کے نام سے، وہ ہوا المصدر، اور اصل کیا ہے؟ وہ مصدر ہے، اصل کے نام سے اس کا نام رکھ دیا. وہ فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ فاعل کا جو کام ہے ضرب زیدن. اس عبارت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. تو یہ ضرب زیدن، تو زید کا کام یہاں پر کیا ہے؟ مارنا، ضربن، اور اصل کام یہی ہے. تو فاعل کا فعل کون سا ہے؟ مارنا ہے، ضرب نہیں ہے، بلکہ مارنا ان کا کام ہے. حقیقت میں ان کا فاعل کا کام کیا ہے؟ ضربن ہے، الضرب. تو اس وجہ سے کہا کہ فعل کو اپنے فرع یعنی اپنے اصل کا نام دیا، اور یہاں پر فعل کو جو نام ملا ہے یہ اصل کا نام ملا ہے، جو اصل اس کا کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً. اور جو مصدر ہوتا ہے اصل میں کام، فاعل کا کام مصدر ہوتا ہے. مصدر میں جو کام ہوتا ہے، مثلا زید ہے تو جاء جو ہے اس کا فعل نہیں ہے، بلکہ آنا اس کا فعل ہے. آیا یہ اس کا فعل نہیں ہے، بلکہ آنا جو ہے یہ اس کا فعل ہے. اس طرح کھانا اس کا فعل ہے، اور کھایا جو ہے اس میں صرف زمانہ آ گیا، اس کے ساتھ زمانہ، اس لیے کہ فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک مصدر، معنی مصدری، اور نسبت الی الفاعل ہوتا ہے، اور نسبت الی الزمان ہوتا ہے. تو ضرب میں صرف ماضی ہے، ضرب میں ماضی ہے. اصل کام کیا ہے؟ الضرب، الاکل، المجیء، الدخول، الخروج، یہی کام ہے. اور جب اسے صیغے بناتے ہیں تو فعل بناتے ہیں، تو اصل مصدر ہے، اور مصدر کا نام کس کو دے دیا؟ فعل کو دے دیا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگر یہ سبق آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو صرف میں نے ان کے لیے کیے ہیں جس پر اگر کسی نے یہ اعتراض کیا ہو کہ یہاں پر آپ فعل سے آپ خبر دے رہے ہیں، تو یہاں پر اور آپ کہہ رہے کہ آپ خبر سے اسے خبر نہیں دے سکتے، تو پھر فعل سے کس طرح خبر دیے ہیں؟ تو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ فعل سے آپ خبر نہیں دے سکتے، یہاں پر آپ نے خبر دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر نہیں دینا ہے، تو جس سے یہ مفہوم ہے اور اس سے مراد اس کے افراد ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.